بسم اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، آج کا بیان ہے توبہ کی حقیقت کے بارے میں۔ توبہ کی فضیلت اور اس کے ثواب کے بارے میں کچھ حصہ رہتا تھا، اسے بیان کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، خدا صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا، ایسا نہیں ہوا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب مغفرت سے پہلے نہ بخش دیا۔ گناہ پر پشیمان ہونے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طلب مغفرت سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ حضور پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جان میں مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت 70 سالہ یا 40 سالہ راہ ہے۔ اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں کھلا ہے، اور جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلا رہے گا، یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ حضور پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال خدا کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور جو اولاد کا خواہاں ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کو اولاد فرماتا ہے، اور جن دلوں میں کینہ بھرا ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ خدا کو اپنے بندے کی توبہ اس عرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس عرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ خدا کو اپنے بندے کی توبہ سے اس عرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لک و دیگ صحرا میں سو گیا ہو، اور اس کا اونٹ جس پر مال و متاع لدا ہو جب سو کر اٹھے تو اس اونٹ کو نہ پائے، اس کی تلاش میں لگ جائے، پھر اس کو یہ خوف پیدا ہو کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گا، اور وہ اپنی جان سے بیزار ہو کر کہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور وہ تلاش سے باز رہ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ کر سو جائے تاکہ اس حال میں موت آ جائے، اس کو نیند آ جائے، اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سرہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت شکر الہی بجا لائے اور کہے بار الہا تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑکھڑائے اور غلطی سے کہے کہ یا الہی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی کے مارے صحیح الفاظ زبان سے ادا نہ ہو سکیں تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خدا کو اس بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، جیسی توبہ کی فضیلت کے بارے میں بیان۔ اب تھوڑا سا بیان کرتے ہیں توبہ کی حقیقت کے بارے میں کہ توبہ کی حقیقت سے کیا مراد ہے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، توبہ کی حقیقت وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آدمی کے دل میں پیدا ہوا، جو آدمی کے دل میں پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ جان لے کہ گناہ زہر قاتل ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ زہر بہت سا کھا لیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہے تو ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا، مثل اس شخص کے جو زہر کھا کے پشیمان ہو اور موت سے ڈر گیا۔ اب اس پشیمانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنے لگتا ہے
اور پھر دعا کی تلاش کرتا ہے تاکہ باقی اثر بھی ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ معصیت کی اور فسق کو اختیار کیا وہ زہر امیز شہد کی طرح ہے جو بالفعل میٹھا تھا لیکن آخر کار میں اذیت دے گا، تو اس طرح وہ اعمال گزشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سلگنے لگی کہ اب وہ تباہ ہو گیا، اور اس خوف اور دہشت کی آگ سے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے، اور حسرت دل میں پیدا ہو اور یہ ارادہ کرے کہ اب ایام گزشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ کبھی گناہ کا نام نہیں لوں گا، اور ظلم اور جفا سے باز رہ کر مہر و وفا کا راستہ اختیار کروں گا۔ الغرض جس طرح پہلے وہ ناج و تنزتر خوشی اور غفلت میں غرق تھا، الغرض جس طرح پہلے وہ غفلتوں میں اور گناہ اور غفلت میں غرق تھا، اب وہ سراپا نالہ و زاری بن جائے اور حسرت بے قراری اس سے ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح پہلے وہ غفلت و اشاروں کی صحبت میں بیٹھا تھا، اب ان کے بجائے عالموں اور عارفوں کی اہم نشینی اختیار کرے۔ پس جاننا چاہیے کہ توبہ اسی پشیمانی کو کہتے ہیں۔ نور ایمان اور نور معرفت اس کی اصل جڑ ہے، اور اس کی شاخیں یہ ہے کہ حال اول کو ترک کر دے، اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفت شرع سے بچائے اور اس کو خدا بند تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں لگا دے۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اسی پہ استفادہ کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا ہمیں ایمان کی حلاوت بھی دے، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ٹائم توبہ ہر شخص پر ما اوقات واجب ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے میں وساطت میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں گے۔ توبہ ہر شخص پر بما اوقات واجب ہے، یہ اگلا ٹاپک ہوگا نیکسٹ ٹائم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔